بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ جب کسی بندے کی آزمائش کا صلہ دینے والا ہوگا تو یہ نشانی ضرور ظاہر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، آپ اتنے ہی آزمائے جائیں گے جتنا آپ برداشت کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اور اللہ کا ہر وعدہ سچا ہے۔ اس آزمائش کے بعد آپ کو جو صلہ ملے گا اسے پا کر آپ شکر کے سجدے کرتے چلے جائیں۔ جانتے ہو، ہر آزمائش کے پیچھے بڑا صلہ ہوتا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تمہارے تمام سوالیہ نشانوں کے آگے تکمیل کا نقطہ لگا دے گا۔ وہ بس کن کہے گا اور ہر چیز فیکن کی تشریح بن جائے گی، اور تم پر بہار ضرور لائے گا، اگرچہ تمہاری خزاں طویل ہو۔ قرآن کہتا ہے، اور اللہ آپ کو یوں خوش کر دے گا جیسے آپ نے کوئی غم دیکھا ہی نہ ہو۔ یاد رکھو، آپ کا رب آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ آزمائش کے ساتھ آسانی پہلے ہی لکھ دی گئی ہے۔ یقین رکھو، اس پر جو مشکل میں ڈال سکتا ہے وہ مشکل سے نکال بھی سکتا ہے۔ جو کام آپ کے بس میں نہیں وہ اسی کے اختیار میں ہے۔ کبھی یوں ہی رب کا شکر ادا کیا کرو، نہ جانے کتنے خطرات آپ کے پاس آنے سے پہلے پلٹ جاتے ہیں، کتنے دکھ آپ کو چھو کر گزر جاتے ہیں، کتنی خوشیاں بنا مانگے آپ کے قدموں میں رکھ دی جاتی ہیں، اور کتنا سکون آپ کا مقدر بنا دیا جاتا ہے۔ جیسے اللہ کہتا ہے کہ میں کسی کی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا ہوں، تو کیسے ممکن ہے کہ تمہاری آزمائش ختم نہیں ہو سکتی؟ اگر ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش آ رہی ہے تو جان لو اللہ تمہیں مزید اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، تمہیں اپنی محبت سے نوازنا چاہتا ہے۔ وہ تب تک آزمائے گا جب تک تم مکمل اس کی محبت سے سرخرو نہیں ہو جاتے۔ جانتے ہو تم پر مشکل کیوں آتی ہے؟ تاکہ تم اللہ کی طرف رجوع کر سکو۔ تو کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ اتنی بڑی دنیا میں صرف تمہیں ہی اس وجہ سے مشکل کیوں آئی؟ تو پھر تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ اتنی بڑی اس کی بنائی ہوئی دنیا لوگوں میں وہ تمہیں بھول گیا؟ کیوں لگا تمہیں کہ وہ تمہیں دیکھ نہیں رہا؟ وہ ہم سب سے محبت کرتا ہے اور بہت محبت کرتا ہے۔ وہ خوشی، غم، ان سب چیزوں سے اپنی طرف رجوع کرواتا ہے۔ تو پھر چند قدم ہی تو دور ہے کہ تم اس سے دعا کرو۔ اگر لگے کہ کوئی جواب نہیں ملا تو پھر بھی اس کی طرف رجوع کرو۔ اگر صبر کرنا ہوگا تو تمہیں صبر آنے لگے گا، کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تم نے اس کو پکارا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ بے شک اللہ ہی تمہارا مددگار ہے، اور وہی سب سے بہترین مددگار ہے۔ جانتے ہو وہ کون سی نشانی ہے جس کی تم تلاش میں ہو؟ تو سنو، اگر تمہاری آزمائش سخت سے سخت ہونے لگے تو سمجھ لو کہ عنقریب اللہ تمہیں تمہاری آزمائش کا صلہ دینے والا ہے۔ جانتے ہو جب ہم اللہ سے کسی بہت بڑی شے کی خواہش کر بیٹھتے ہیں، پھر اللہ ہمارا صبر آزماتا ہے، ہمارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ صبر کے ذریعے ہمیں اس شے کے قابل بناتا ہے کہ جو ہم نے اس سے مانگی ہو۔ صبر سے بندہ نکھرتا ہے، سنورتا ہے، اس کا کردار مضبوطی کا دامن تھامتا ہے، اور بندہ جتنا بھی صبر کرتا ہے اس صبر کا اجر اتنا ہی دوگنا ہوتا چلا جاتا ہے۔ جانتے ہو دعا ان طریقوں سے آپ کی مدد کرتی ہے جو آپ اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچ سکتے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے سامنے کتنی رکاوٹ کھڑی ہے، بس آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، اور جب تک اللہ آپ کے ساتھ ہے آپ کوئی بھی جنگ جیت سکتے ہیں۔ تو جب کبھی دل مایوس ہونے لگے تو یاد کرنا، جب اللہ نے فرمایا تھا یونس علیہ السلام سے، اس وقت کو یاد کرو جب اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی۔ جانتے ہو ہم اس دنیا میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اللہ ہمارے ہر عمل، ہر سوچ اور ہر اٹھتے اور رکتے قدموں سے بخوبی واقف ہے۔
تو تم یہ کیوں بھول گئے ہو کہ اللہ تمہاری بھی ہر پریشانی اور ہر تکلیف کو جانتا ہے؟ تم یہ کیسے بھول گئے ہو کہ وہ تمہیں کبھی نہیں بھول سکتا؟ تم اس سے خفا ہو کر اب اسے اپنی تکلیف نہیں بتاتے، اس سے مدد نہیں مانگتے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ تمہیں بھول بیٹھا ہے اور وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر ہے۔ وہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم جان لو کہ وہ دن کے بعد رات لاتا ہے، وہ دن کے ساتھ رات کی بھی خبر رکھتا ہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ وہ تکلیف میں تمہاری خبر نہ رکھے؟ کیا پتہ یہ تکلیف بار بار اس لیے آ رہی ہو کہ تم پر حق ظاہر ہو جائے کہ اللہ کے سوا انہیں واقعی کوئی نہیں سلجھا سکتا۔ کیا پتہ تم پر ظاہر ہو جائے کہ واقعی تکلیف گزر بھی جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے، سب چپکے سے ہو جائے۔ کیا واقعی سب خود ہی ہو جائے گا یا کیا جائے گا؟ یہ بات تو کنفرم ہے کہ ہوگا ضرور۔ یقین کرو، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مشکل ہی کے ساتھ آسانی ہے۔ سنو، مشکل آتی ہے چلی جاتی ہے، برا وقت آتا ہے چلا جاتا ہے، کچھ بھی ہمیشہ نہیں رہتا۔ تو پھر تم کیوں غموں کا بوجھ لے کر اپنے دل سے لگا بیٹھے ہو؟ یہ آنے جانے والی چیزیں ہیں۔ برا وقت آیا ہے، کوئی مشکل آئی ہے، تو اس کے ساتھ آسانی بھی بھیجی جا چکی ہے۔ بس انتظار کرنا ہے، تھوڑا سا صبر کر کے دکھانا ہے۔ صبر تو سب سے بڑی آسانی ہے جو اگر کسی مشکل میں آپ کو دے دی جائے تو دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتے ہیں۔ اور صبر تو یہی ہوتا ہے کہ اپنے اندر مچلتے ہوئے طوفان کو خود میں تھام کے اس کے ختم ہونے کا انتظار کرنا، اپنی شدتوں کو خود میں اس طرح قید کر لینا کہ معاملہ صرف اللہ کا رہ جائے۔ تو پھر چہرے پر پریشانی کا، دل میں سوال کیوں یقین ڈگمگا رہا ہے؟ دل کو بتاؤ، جو اللہ یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنا سکتا ہے، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں آیت کریمہ پڑھوا سکتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے سمندر کو 2 حصوں میں کر سکتا ہے، وہ تمہاری پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل کرنے میں بھی قدرت رکھتا ہے۔ ذرے ذرے کی خبر رکھنے والا تمہیں اکیلا کر کے نہیں چھوڑے گا۔ آپ کس قدر پریشانیوں اور رنج و غم، آزمائش سے گزر رہے ہیں، انہیں نہ کوئی سمجھ سکتا ہے اور نہ کوئی آپ کے لیے محسوس کر سکتا ہے، نہ کوئی آپ کی تکلیف میں آپ کا ساتھ دے سکتا ہے۔ یہ دنیا انسانوں سے بھری ہے، یہاں سب اپنے اپنے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، نہ آپ ان کی تکلیف سمجھ سکتے ہیں، نہ وہ آپ کے علم میں آنے والی ہیں۔ تکلیف آنی ہے، لیکن اس کا مقصد تب پورا ہوگا جب آپ اپنی توجہ اللہ کی طرف مرکوز کر کے اسی کو اپنا مسیحا سمجھیں گے، اسی سے فریاد کریں گے، اسی سے مدد کی امید رکھیں گے۔ تب آپ جانیں گے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ کیوں کہا تھا کہ میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ سے ہی کرتا ہوں۔ سب کچھ بدل جائے گا، تمہارا وقت، تمہارا یہ تڑپتا ہوا بے سکون دل، برستی ہوئی آنکھیں اور زبردستی کی یہ سانسیں، سب کچھ بدل جائے گا۔ بس صبر رکھو۔ اللہ جب کسی کو آزمائش یا تکلیف میں ڈالتا ہے تو نکلنے کے وسیلے تو بہت پہلے سے طے ہوتے ہیں۔ اور جانتے ہو یہ تکلیف، آزمائش تم پر کیوں آتی ہے؟ تاکہ تمہارا رتبہ بڑھا سکے، ہمیں اللہ کی پہچان کروا سکے۔ وقت اور حالات کبھی بھی ایک سا نہیں رہتا، سب کچھ بدلتا ہے، دکھ خوشیوں میں، آنسو مسکراہٹوں میں، بے چینی سکون میں، کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ اللہ کبھی بھی تمہیں مسلسل تکلیف میں نہیں رہنے دیتا۔ اگر وہ ایک ہاتھ سے کچھ لیتا ہے تو دوسرے ہاتھ میں صبر تھما دیتا ہے۔ جو دل میں رہتا ہے، بھلا وہ تمہارے دل کے موسم سے کیسے واقف نہیں ہوگا؟ وہ بہت جلد اس تکلیف سے بھی تمہیں آزاد کر دے گا جس کی گرفت میں آج تمہارا دل بری طرح جکڑا ہوا ہے۔ وہ غم کا موسم سدا نہیں رہنے دیتا، چھن جانے والا سب کچھ واپس آ جاتا ہے اور دوگنا ہو کر سب کچھ ملتا ہے۔ یاد رکھیں، ہر رات اپنے ساتھ سویرا لے کر آتی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے،
تو اپنے اللہ کو یاد رکھیں اور اسی سے مانگیں، اس پر بھروسہ رکھیں اور صبر سے اس کے کن کا انتظار کریں۔ انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ اور جن جن لوگوں نے بھی مجھ سے دعا کے لیے بولا ہے، اللہ ان سب کی نیک اور جائز تمناؤں کو، دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور انہیں آنے والے بہترین دن عطا فرمائے، آمین۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔